وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ذرا ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. عزیزان گرامی، مسلسل اپنی کجمج بیانی سے آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں. پتہ نہیں اس بار میرا یہاں آنا آپ کے لیے کیسا ثابت ہوگا، کیسا ہوا. اب تک جو مجلسیں گئیں اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا اور کیسا محسوس ہوا، یہ تو خیر آپ ہی جانیں. ویسے میں اپنے اعتبار سے جو ناقص علم میرے پاس موجود ہے اس کے دائرے میں رہ کر جیسا بیان کر سکتا ہوں اس کی میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں. اور نیت صرف دو ہوتی ہے. ایک یہ کہ جو آپ نیچے بیٹھ کے نیت رکھتے ہیں اللہ آپ کی نیتوں کو قبول کرے، اور اللہ نے مجھے یہاں بٹھا کے جو نیت رکھنے کا حکم دیا ہے کہ میں اس لیے کروں کہ صرف خالصتاً للہ ہو، اور آپ بھی نیچے بیٹھے ہوں تو خالصتاً للہ ہو، اور کل ملا کے نیت یہی بنتی ہے کہ شہزادی راضی ہو. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین ذاکر آتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں دے جاتے ہیں جس سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں اس بار بہت اچھا عشرہ ہوا، بہت کچھ جاننے کو ملا. شاید اس عنوان سے کیسا ہوا یہ تو آپ ہی جانیں. باقی کے دنوں میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچایا جائے. اب تک جو بات یہ چل رہی تھی اور یہ 2 دنوں سے جو میں بات بالخصوص بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے لیے یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یاد ہے آپ کو؟ یہی تو کہا تھا میں نے پرسوں بھی اور کل بھی. اور جب محافظ قرآن کو لوگوں تک پہنچانے والے اور ہمیں قرآن کے معنی سمجھانے والے جو اللہ نے وہ اپنے ہادی بھیجے وہ بھی ایسے ہی ہوں کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، جب وہ کچھ کہیں تو وہ ہمیشہ سچ ہی سچ ہو. اس لیے کہ قرآن اگر سچ کہے اور ہادی اگر جھوٹ کہے تو بھی بات بگڑ جائے گی، اور ہادی اگر سچ بولے مگر خدا نہ خواستہ کتاب میں ہی غلط ہو تو بھی بات بگڑ جائے گی. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہادی بھی سچا ہو اور کتاب بھی مکمل طور پہ سچی ہو.
اور اب ایک قدم اس سے اور آگے بڑھ کے میں جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ قرآن کو تولیں گے آپ کو ویسا ہی ہادی بھی نظر آئے گا، بلکہ ہادی قرآن سے ایک قدم آگے نظر آئے گا۔ قرآن جو ہے صرف لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ اسے وہاں رکھ دیں وہ آپ سے کچھ نہیں کہے گی۔ دیکھیں، آپ غور کریں، لوگوں کے گھروں میں قرآن ہوتا ہے، میوزک بھی بجتا ہے، ہوتا ہے؟ بھائی میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے لوگوں کے گھروں میں۔ اکثر تو گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم لوگ کسی کی کار میں بیٹھے ہیں، آگے قرآن کی 2 آیت لٹک رہی ہے اور احترام قرآن ان کی نظر میں پتہ نہیں کیا ہو جو ہو، لیکن جب دل چاہا تو گانا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں آپ ذرا کہ جب گانا بجا تو قرآن نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا، لیکن وہیں وہ ہادی زمانہ جو اللہ نے بھیجا اسے تو چھوڑیے، اگر مجھ جیسا ناقص علم والا بھی ہادی اگر وہاں بیٹھا ہو تو بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے ہی گانا چلائیں گے یہ ٹوک دے گا۔ سمجھ میں آیا کہ ہادی بعنوان قرآن جو ہے وہ ہمیشہ قرآن سے بلند ہے، کیونکہ اگر صرف قرآن ہوتا تو لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بچا کے چلوں، مگر کیا کروں، یہاں کچھ ایسے ہو ہی جاتا ہے کہ پھر وہ بچانے والی بنتا نہیں ہے، خود بخود وہ والیوم زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد پر۔ اگر صرف قرآن ہو اور ہادی نہ ہو تو قرآن پہ کچھ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اگر ہادی ہوگا، قرآن کو مکمل طور پہ سمجھتا ہوگا تو وہ ہر چھوٹی بڑی بات کو آپ کو پھیلا کے سمجھا دے گا کہ اسے یوں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، فلاں آیت کا کہنے کا مطلب یہ ہے، فلاں آیت جو نازل ہوئی تھی فلاں موقع پہ ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی، اس کو پڑھنے کا اثر یہ ہے، یہ پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا۔ قرآن مجید بہت سارے دعوے کرتا ہے، اگر ہادی نہ ہو تو یہ قرآن کے دعوے بالعمل کہیں نظر نہ آئیں۔ اب میں بہت زیادہ اگر کھینچ کے لے جاتا ہوں تو بات پھر وہیں اٹک کے رہ جاتی ہے کہ پھر جہاں مجھے آج لے جانا ہے پھر نہیں لے جا پاؤں گا، لہٰذا میں اپنے آپ کو روکتے ہوئے میں واپس آتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں جتنا کہا اتنا ہی اہل بیت کے بارے میں کہا، بلکہ اہل بیت کو قرآن سے بلند دکھایا۔ قرآن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کو جو دینا تھا وہ بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک دم حقیقت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر جب اہل بیت کو قرآن کے سامنے رکھو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اپنی جگہ پہ بڑا اہمیت والا ہے، مگر اہل بیت قرآن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اب اگر اس پہ دلیلیں پیش کرنا شروع کر دوں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا میں اپنے حساب سے یہ آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن جو ہے اس کے اندر کوئی بھی گیلا یا سوکھا نہیں ہے، دنیا میں نہیں پایا جاتا کہیں بھی۔ لا رتب ولا یابس الا، کوئی بھی سوکھا اور گیلا ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا، مگر یہ یاد رکھنا کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، یعنی جو بھی ہوگا یا وہ گیلا ہوگا یا وہ سوکھا ہوگا، کوئی بھی چیز دنیا میں جسے بھی آگ پکڑے یا وہ گیلا ہوگا یا وہ سوکھا ہوگا۔ اللہ نے کہا کوئی بھی گیلا یا سوکھا نہیں ہوگا، مگر اس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، پھر جب امام کے بارے میں کہا، ہادی کے بارے میں کہا تو کیا کہا؟ آپ سورہ یاسین ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو احصا کر دیا، یعنی ایک دائرہ بناؤ،
حصار بناؤ، ایک دائرہ بنا کے جو چیز بھی تمہیں نظر آئے اسے تم اس دائرے میں ڈھونڈو، اور دائرے کا نام امام مبین ہے۔ اس دائرے کے اندر ہر چیز پائی جائے گی۔ اللہ نے کہا کوئی بھی سوکھا گیلا نہیں ہوگا مگر قرآن میں، پھر امام کے بارے میں کہا ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز امام مبین میں موجود ہے۔ یعنی سمجھ میں آیا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن جو ہے وہی اہل بیت، بس فرق یہ ہے کہ وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یعنی وہ چپ قرآن ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد پر۔ وہ چپ قرآن ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اشارتاً آگے لے جاؤں، اب میں اس کو کیسے مان لوں، میں اسے کیسے مان لوں جسے قرآن کا ایک سورہ یاد کرنے کو دیا گیا ہو کہ فلاں سورہ تم جا کے اس کی تبلیغ کراؤ، اس سے وہ خود کو سورہ یاد نہ ہو، جسے بڑھاپے میں سورہ یاد نہ ہو، میں اسے مانوں؟ یا جو بھی پیدا ہوتے کے ساتھ توریت بھی سنائے، زبور بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، قرآن بھی سنائے، کسے مانوں؟ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ اب مجھ سے آپ کہیں ایک کھٹارا گاڑی چل رہی ہے آپ اس میں بیٹھ جائیں، ایک لگزری گاڑی جا رہی ہے آپ اس میں جائیں، اب میں بے وقوف ہوں کھٹارے میں بیٹھوں، مجھے میری منزل تک پہنچا یا نہ پہنچا مجھے کیا معلوم؟ مجھے کیسے یقین ہے اس پہ کہ اس کھٹارے میں بیٹھ کے میں کیوں جاؤں بھائی؟ جب مجھے لگزری مل رہی ہے تو میں کھٹارے میں کیوں بیٹھوں؟ سمجھ میں آتی میری بات؟ وہ میں نے بار بار نہیں کہنی کہ مثلا میری مثالیں ایسی رہیں گی جو فوراً سمجھ میں آ جائے۔ ابھی آپ مجھے کہیں سفر پہ لے جائیں، ایک بیچارے کی گاڑی انشاءاللہ کر کے چل رہی ہو اور ایک ایسی گاڑی ہو جو فراٹے کے ساتھ جا رہی ہو، تو میں کس میں بیٹھوں بھائی؟ کوئی بھی بیوقوف آدمی ہوگا جو کھٹارے میں بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا۔ تو میں کسی کے ساتھ کسی ایسے کو اپنا ہادی کیوں مانوں جس سے ایک سورہ یاد نہ ہو؟ میں اسے ہی نہ مانوں جو یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو، میں اسے ہی نہ مانوں؟ کیوں کسی اور کو مانوں بھائی؟ اچھا، آج چونکہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، اس لیے آج میں تھوڑا لمٹ کے اندر رہوں گا، لیکن کچھ تو مجھے کہنا ہے اور کچھ مجھے پہنچانا ہے، اور پھر اب تو وہ راتیں ہیں کہ جس میں مصاحب بھی مجھے پڑھنے 2 جملے پڑھ کے اترنا نہیں ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی صاحب آپ جو ہے کھٹارے میں بیٹھیں گے یا لگزری میں؟ تو ہر بندہ جو بھی ہوگا وہ کہے گا لگزری میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لگزری پر یقین ہے، اس گاڑی پہ جو محکم اور مضبوط گاڑی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اس پہ یقین آتا ہے کہ یہ گاڑی ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے گی۔ لیکن اگر میں کسی کھٹارے میں بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کرتے پہنچا دے، ہو سکتا ہے پہنچا دے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ پہنچائیں، تو میں کیوں ایسا رسک لوں؟ ٹھیک ہے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب جائے کہ کچھ ایسے ہوں کہ جب وہ تخت حکمرانی پہ آئیں تو وہ یہ کہیں کہ جب تک میں سیدھا چلوں تم میرے ساتھ چلنا، اور جب میں ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اب میں کیوں بھائی ایسا رسک میں کیوں لوں کہ جب مجھے تو ہادی چاہیے، مجھے ایک اندھیرے میں کہیں جانا ہے، مجھے خود راستہ معلوم نہیں ہے، تو مجھے وہ ہادی چاہیے جو مجھے ہر ڈگر پہ، ہر گلی میں، ہر موڑ پہ، ہر 4 رستے پہ مجھ سے نہ کہے کہ تو راستہ بتا، بلکہ مجھے یہ کہے میرے پیچھے آتا جا، جنت تک پہنچ جائے گا۔ مجھے تو ایسا ہادی چاہیے نا۔ اچھا میں کیا بتاؤں، کتابوں میں بہت سارے واقعے لکھے گئے، بہت سارے واقعے لکھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو آج سناتا ہوں، ویسے میں واقعات کا عادی بہت کم ہوں لیکن سنا رہا ہوں، شاید آپ کے یہاں یہ واقعہ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، کسی نے کیا معلوم، مگر خیر سنیے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا سفر پہ جاتے ہوئے قافلے میں لوگوں نے
جب ایک دوسرے کی ملاقات کی، ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بھی زیارتوں پہ جاتے ہیں، پتہ چلا ایک مہوا سے آیا، ایک بھاؤ نگر سے آیا، ایک احمد آباد سے آیا، ایک بڑودہ سے آیا، ایک سورت سے آیا، ایک بمبئی سے آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا. آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو کیرا والے کو نہ جانتے ہو، آپ کسی ناگل پور والے کو ہو سکتا ہے آپ نہ جانتے ہو، مگر جیسے آپ زیارت پہ سفر پہ نکلے، اب سارے ایک ہی بس میں بیٹھے ہیں، سارے ایک ہی پلین میں بیٹھے ہیں، ایئرپورٹ پہ ساتھ ہیں، چلتے چلتے یہاں ملاقات ہو گئی، وہاں فلاں سے ملاقات ہو گئی، وہاں فلاں سے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوتے ہوتے ایک دوسرے سے قربت ہو جاتی ہے، اور پھر سلام دعا ہونے لگتی ہے، پھر لینا دینا ہونے لگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اب ایک ایسا ہی قافلہ جا رہا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کچھ ایسا محسوس کیا کہ اپنے قافلے کے عالم سے ایک بات کہی. کہا مولانا صاحب ہمارے قافلے میں ایک لڑکی ایسی پائی جاتی ہے جس کی عمر بہت کم ہے، لیکن عمر کم ہے مگر کمر جھکی ہے، عمر کم ہے مگر بال سفید ہے، کم سن ہے مگر جھریاں پڑی ہوئی ہیں. جھریاں سمجھو، سمجھتے ہیں جھریاں کسی کو؟ بچوں کے لیے کہہ دوں، جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ 50-60 سال والے بوڑھے نہیں، 80-90 سال والے بوڑھے، ان کے چمڑی جو ہے وہ تھوڑی سی لٹک جاتی ہے، ہاتھ میں بھی ایسی ہو جاتی ہے، چہرے پہ بھی ایسے ہو جاتی ہے، اسے جھریاں کہتے ہیں. کا ہے کم سن، کمر جھکی ہے، کم سن ہے، بال سفید ہے، کم سن ہے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ معاملہ کیا ہے. جب بات وہاں تک پہنچی تو خیر مولانا صاحب نے کسی موقع دیکھ کے اس بچی کو بلایا، بلا کے پوچھا کہ دیکھنے سے ویسے تو ایج کے حساب سے تم کم سن ہو، مگر یہ سارے علامات جو ہیں یہ بوڑھوں میں پائے جاتے ہیں، آخر اس بات کو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا جانے بتاؤ کہ وجہ کیا ہے، ایسا کیا ہو گیا. بس اسی واقعے پہ آج میں ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل اگر توفیق ملی تو تھوڑا انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کیا بات ہے، کچھ اگر بتا سکو تو بتاؤ. کہا مولانا صاحب ویسے تو میں بتانا نہیں چاہتی، مگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو اب میں بتا دوں. کیا بات؟ کہا ہمارے بچپن میں ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میں اور میرا ایک بھائی ہم دو دنیا میں رہے، اور ہم دونوں بھائی بہن میں آپس میں بہت محبت تھی، اتنی محبت کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے. کسی کو کہیں جانا ہو تو دونوں ساتھ جاتے تھے، کھانا ہو تو ساتھ کھاتے تھے، گھر میں ساتھ، باہر ساتھ، آنا جانا ساتھ، سب کچھ ساتھ، بہت محبت. مگر اللہ کی کیا مرضی تھی وہ اللہ جانے، ہوا ایسا کہ میرا بھائی بھی اس دنیا سے چلا گیا. جب میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تو میں اس کے فراق میں بہت روئی، اتنا روئی کہ لوگ جب اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو میں نے جنازے کو چھوڑنا نہیں چاہا. میں نے چاہا کہ جنازے کو جانے نہ دیا جاؤ، اگر لے جاؤ تو مجھے بھی ساتھ میں دفنا دو. تو لوگوں نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی مردے کے ساتھ کسی زندہ کو بھی دفنا دیا جائے. کبھی اگر اتفاقاً اگر ایسا ہوا بھی ہے تو امام زمانہ نے کہلوایا، ماں مر گئی ہے، بچہ پیٹ میں زندہ ہے، چجائے کہ کوئی انسان زندہ کے ساتھ مردہ، کم سے کم الحمدللہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں پایا جاتا ہے. کسی اور قوم میں ایسا کچھ دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگ زندہ ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر میرا مسئلہ نہیں ہو. کل لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری جتنی بھی محبت ہو جیسے بھی ہو مگر بھائی کے ساتھ آپ کو دفنایا نہیں جا سکتا، لہذا بھائی کو لے ہی جانا. مگر میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. زبردستی لوگوں نے مجھے بھائی کے جنازے سے الگ کیا. جب مجھے جنازے سے الگ کیا، اس سے پہلے کہ لوگ میرے بھائی کی قبر کو لے کر، میرے بھائی کے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے، میں بھی قبرستان پہنچ گئی. اور جب قبرستان پہنچ گئی
تو میں نے جا کے دیکھا جس قبر میں میرے بھائی کو سلانے والے تھے اس کے پاس ایک قبر اور بھی تھی. لوگ میرے بھائی کو قبر میں سلا کے دفنا کے واپس آ گئے, مگر جیسے ہی وہ لوگ نکلے, میں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بھائی کی حالت کیا ہے, میں پاس والی قبر میں جا کے میں خود سو گئی, اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک ہول بنایا. سنا ہے آپ نے یہ واقعہ؟ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد پر. یہ ایسے واقعے تبھی نمودار ہوتے ہیں جب اوپر والا کچھ دکھانا چاہے, ورنہ آپ نے وہ تو سنا ہی ہوگا کہ لوگوں نے مائکرو فون لگایا قبر میں کہ اندر سے سن لیا جائے, منکر نکیر پوچھتے ہیں یا مبشر و بشیر پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے اندر, کیا ہوا کیا نہیں, جو بھی, لیکن دھماکہ ہوا اور اسپیکر پھٹ گیا, یہ آپ نے سنا ہی ہوگا. اور بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں. انسان تھا, وہ گیا دفنانے کے لیے, پتہ چلا اندر گیا تو ساتھ میں اس کی بندوق بھی اندر رہ گئی, اور اس کے بعد جب وہ بندوق کے لیے پریشان تھا تو اس نے پھر قبر کھلوائی, اور جب قبر کھلوائی تو اندر کا جو حال دیکھا بڑا سخت حال تھا. ایسے واقعات بہت سارے پیش آئے ہیں, اور ایسے بھی آئے ہیں کہ بارش ہوئی, قبر بیٹھ گئی, اندر سے جنازہ نظر آنے لگا, دیکھا تو اندر ابھی بھی کفن صاف و شفاف موجود ہے, یہ بھی دیکھا گیا. یعنی ہر طرح کی چیزیں اللہ نے ہم لوگوں کے نصیحت کے لیے دکھائی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں. ہم یہاں آئے تھے تو جیسے تھے, وہاں باہر گئے تو ویسے ہی, فضائل کچھ پڑھا تو یاد رہ گیا, مگر عمل کی کچھ بات آئی تو پھر ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں, 5 سال پہلے جہاں تھے 5 سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہیں. ہماری قوم میں ایک عادت یہ تھی کہ چونکہ ہم لوگ جو ہے نا, ہماری قوم جو ہے وہ سب کو معلوم ہے, میرے اجداد بھی اور آپ کے اجداد بھی, چونکہ ہم لوگ کوئی سید کے گھرانے سے تو ہے نہیں کہ ہم لوگ چلو آل رسول ہیں, کہ ہمارے باپ بھی مسلمان اور مومن, ہمارے دادا بھی مسلمان اور مومن, ایسا تو ہمارے یہاں ہے نہیں. ہمارے یہاں کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہمارے اجداد تھے وہ کسی اور مسلک پہ تھے, کسی اور مذہب پہ تھے, اور اللہ نے ہدایت کری اور ہم لوگ الحمدللہ در آل محمد تک پہنچ گئے. کچھ اٹک گئے, کچھ پہنچ گئے, اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو جب ہم یہاں آئے تو کچھ عادتیں ساتھ لے کے آئے تھے. جب ہم آئے تھے یہاں پر در آل محمد پہ آئے تو کچھ عادتیں ساتھ لائے تھے. دل میں کلمہ قبول کیا, کلمہ پڑھا, سب کچھ ہوا, نمازیں پڑھنے لگے, مگر کچھ عادتیں پھر بھی پیچھے ساتھ آئیں, جیسے کہ چھیڑا چھیڑی, سمجھ میں آتا ہے, آئی ہمارے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ چھیڑا چھیڑی چھوڑنے کہاں جانا, فلاں جائیں گے تو ہی چھوٹے گا ورنہ اولاد میں اثر, پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ بھی تھا. خیر آل محمد کے دروازے پہ ایسا کچھ ہے نہیں. وہاں یہاں یہ ہے کہ یہ حلال مشکلات ہیں, جو بھی ہیں یہیں اپنی مشکلیں پیش کرو, ساری مشکلیں یہاں دور ہو جائیں گی. اور اب تو میں کیا کہوں, آپ علی اصغر باب الحوائج, ابو الفضل عباس باب الحوائج, ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج, امیر المؤمنین مشکل کشا, اور کیا کہوں جہاں 6 مہینے کا بھی باب الحوائج ہو تو پھر اب یہاں تو کچھ رہتا ہی نہیں, یہاں جاؤ وہاں جاؤ کا مسئلہ ہی نہیں رہتا ہمارے یہاں. مگر جب ہم آئے تھے تو ہماری کچھ عادتیں ساتھ آئی تھی ہمارے ساتھ. اگر غلط ہو تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں, نہیں مجھے آپ غلط بول رہے ہیں, آپ اس بات کو بند کریے یہاں پر. نہیں, حقیقت ہے. کیوں معلوم ہے یہ بات میں کیوں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی آپ کے ہی مسلک سے ہوں, میں بھی آپ کی ہی قوم سے ہوں, میرے اجداد بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے ہیں. جب ہمارا شجرہ دیکھیں گے تو ویسا ہی نظر آئے گا جیسا آپ کا نظر آئے گا. یہ بات الگ ہے کہ آپ کچھ کے میں کاٹھیاواڑ کا, مگر ہے تو وہی مسئلہ پورا سارا. تو جب ہم اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم آ تو گئے, اللہ کا لاکھ شکر ہم یہاں تک پہنچ گئے, مگر جب آئے تھے تو کچھ عادتیں ساتھ لے کے آئے تھے. یہ عادتیں ہمیں آہستہ آہستہ کم کرنی تھی. یہ عادتیں ہمیں آہستہ آہستہ کم کرنی تھی نا بھائی, کہ بڑھانی تھی, کم کرنی تھی. ہمیں وہ کرنا تھا جو اہل بیت کریں, اور ہمیں وہ چھوڑنا تھا جو اس در پہ نہ پایا جاتا ہو. لہٰذا ہم نے اسے چھوڑا آہستہ آہستہ. الحمدللہ بہت ساری جماعتوں میں دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ یہ ساری رسمیں, یہ رواج, یہ ساری چیزیں اہل بیت پہ یقین کرتے ہوئے ان سب کو چھوڑا گیا. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, ایسا نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ تو کرنا ہی پڑے گا, فلاں تو کرنا ہی پڑے گا, ایسا نہ کرو گے تو بچہ پیدا ہوگا تو لولا لنگڑا پیدا ہو, پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے ڈرایا جاتا ہے, جو کچھ بھی تھا وہ. لیکن آہستہ آہستہ چھوڑا گیا. اب آپ کہیں گے مول صاحب واقعہ بیان کرتے کرتے یہاں کیسے آ گئے؟ اب کیا کریں, یہی تو موقع کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ایسے تو ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر.
جب آپ مجھے غور سے سن رہے ہوں تبھی تو موقع ہوتا ہے، اب بیان کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے لیے ضرورت تھی کہ ہم یہ سب چیزیں چھوڑیں، اور الحمدللہ آپ کے یہاں بھی بہت سی چیزیں کم ہوئی ہوگی، ہمارے یہاں بھی بہت سی چیزیں کم ہوئیں، آپ اپنے معاشرے کو جانتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو جانتے ہیں، مگر اب یہ ہو گیا، اب ماڈرن زمانہ آ گیا، پھر وہی واٹس ایپ والا، اب کیا ہو گیا، اب افریقہ میں ایک خراب رسم موجود ہے، وہ وہاں سے اڑ کے یہاں آ گئی، فلم سٹی میں فلاں ہو رہا ہے، وہ ہمارے یہاں آ گیا، فلاں جگہ یہ ہو رہا، ارے وہاں تو ایسے ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے یہاں آ گیا، تو ہم پھر واپس بھٹکنے لگے۔ کل ہم نے کہا تھا ایسا نہ ہو کہ ہم 1 کلومیٹر آگے جائیں 5 کلومیٹر پیچھے جائیں، پتہ چلا نقصان میں رہیں، ایسا نہ ہو، اسے ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا ہے۔ کوئی بھی غلط رسم اگر ہمارے یہاں آئے اسے پہلے ہی قدم پہ روک دو کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، ہمیں نہیں کرنا۔ اچھا یہ کرے گا کون؟ پرمکھ کرے گا، سیکریٹری کرے گا، خزانچی کرے گا، کون کرے گا؟ نہیں بھائی، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ سے کہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی میرا فریضہ میں اپنے اہل و عیال کو بچاؤں، آپ کا فریضہ آپ اپنے گھر والوں کو بچائیں، ان کا فریضہ ہے وہ اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، جس طرح صبح اٹھتے ہی رزق کمانے جانے کی ذمہ داری گھر کے ذمہ دار انسان کی ہوتی ہے، ویسے ہی دین کو کتنا لینا ہے، کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، یہ بھی گھر کے ذمہ دار انسان کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرمکھ نے یوں کہا تو ایسے ہوگا، پرمکھ نے منع نہیں کیا تو ہم تو کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں دین میں ہر انسان کی اپنے آپ میں خود ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ آپ اس میں کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں اگر ایسی کوئی رسمیں اگر آ گئی، مثلا ہمارے افریقہ میں ایک رسم آئی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں ایک رسم پائی گئی، ہم نے دیکھا ارے کیا ہوا بھائی کہ شادی کا فلاں دن ہے تو اس میں سارے سب پیلے کپڑے پہن کے آئیں گے، فلاں دن ہے تو سب لال کپڑے پہن کے آئیں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ اہل بیت نے تو ہمیں یہ سکھایا تمہارے یہاں خوشی کا دن ہے صدقہ دو، غریبوں کو کھلاؤ، اہل بیت کے یہاں یہ سکھایا۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ اب آپ پھر کہیں گے کہ مولانا کیا یہ حرام ہے؟ اگر پیلا کپڑا پہنا جائے تو کیا حرام ہے؟ ہم کہاں کہہ رہے حرام ہے؟ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ نہیں کچھ رواج یہاں سے افریقہ گئے ہیں، کچھ وہاں سے یہاں آئے ہیں، جو یہاں سے غلط رواج وہاں جائیں تو ان کی بھی ذمہ داری، وہ بھی روکیں، آپ بھی روکیں۔ اگر وہاں سے کچھ آ رہا ہے تو وہ بھی روکیں، آپ بھی روکیں۔ اگر وہ نہ روکے تو ان کی ذمہ داری، وہ کرے نہ کرے، آپ کو روکنا ہے، ہمیں روکنا ہے، ہم سب روکیں گے۔ غلط باتوں میں ہم لوگ نہیں چلیں گے، نہیں کر سکتے ہم لوگ اس پہ عمل۔ آپ کہیں گے کیا پیلا کپڑا پہننا حرام ہے؟ نہیں حرام کس نے کہا حرام ہے؟ پیلا پہنے، لال پہنے، کالا مکروہ ہے بس، خالی محرم کے علاوہ۔ باقی آپ کوئی بھی کپڑا پہنے، کیا کپڑا پہنیے، بس کپڑا پہننا ضروری ہے، آپ کسی بھی کلر کا پہنے۔ لیکن جب آپ اس کو کہیں سے منسوب کر دیتے ہیں، کہیں سے لے آتے ہیں، فلاں فلم میں فلاں نے ایسا کیا تو میں کر رہا ہوں، اب وہ جہاں جائے گا تو بھی وہاں جائے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ عمل وہ کریں کہ جہاں اگر آپ کو پکڑا جائے، میچنگ کیا جائے، جب قیامت کے میدان میں کون کس سے میچ کھا رہا ہے، تو ہم اور آپ اہل بیت کے دروازے سے میچ کھائیں، کہیں اور سے میچ نہ کھائیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد پر۔ اب یہ بیچاری یہ کہتی ہے کہ میں لوگ دفنا کے نکلے اور میں پاس کی قبر میں جا کے لیٹ گئی، مجھے دیکھنا تھا، اور اللہ دکھانا چاہتا تب یہ سب آتا ہے سامنے، مجھے دیکھنا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ قبر میں ہوتا کیا ہے، اس لیے میں نے اس قبر میں ایک ہول بنایا، ایک سوراخ بنایا تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اب جو میں نے دیکھا، جیسے ہی دفن کرنے والے کچھ دور پہنچے، اندر سے مجھے زور زور سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور جب مجھے آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ اندر کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، مگر زور زور سے چلنے کی آواز آئی، اور اس کے بعد ایک کرسی لا کے میرے بھائی کے سرانے پہ لا کے رکھی گئی۔ سرانے پہ، شاید نہ سنا ہو آپ نے، میری کتاب میں پڑھا ہے، میں بار بار کہتا ہوں بھائی اگر آپ کو ہضم نہ ہو مجھ سے کتاب مانگو، میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بات ایسی ہوائی پڑھنے کی عادت نہیں میری۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ
ایک کرسی لا کے رکھی گئی. اس لڑکی نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک کرسی لا کے رکھی گئی, اندر مجھے کچھ دکھ نہیں رہا, بس مجھے خالی وہ سوراخ میں نے وہاں کیا تھا جہاں میرا بھائی مجھے نظر آئے, تو باقی کیا ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن جب سرانے کے پاس کرسی لا کے رکھی گئی تو میں نے 4 پائے دیکھے تو مجھے سمجھ میں آیا کرسی آئی. اچھا پھر پتا چلا قبر جو ہے نور سے بھر گئی, اور اب جو قبر میں نے دیکھا تو ایک شخصیت ہے جو آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی, اور اس کے بعد پھر میرے بھائی کو اٹھایا گیا اور میرا بھائی اٹھا, اور جب اٹھا میرا بھائی تو اس سے سوال جواب شروع ہوئے, بتا تیرا خدا کون ہے. بیچارہ پریشان. آپ لوگ سب جب کسی کو دفنانے جاتے ہوں گے تو تلقین سنتے ہوں گے, جو تلقین میں جو پڑھا جاتا ہے اسے یاد کر لیں زبانی, ویسے تو یاد ہی ہوگا مگر پھر بھی یاد کر لیں, اور یاد کرنے پہ بھی بھروسہ نہ رکھیں بلکہ اہل بیت سے مدد چاہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں, ورنہ موت کو دیکھ کے انسان بہت کچھ بھول جاتا ہے. پھر کیا ہوا, کہا میرے بھائی کو اٹھایا گیا, اور اٹھانے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی بول تیرا خدا کون ہے. اب میرا بھائی پریشان, زبان بند, منہ سے آواز نہیں نکل رہی. اتنے میں اس کرسی پہ بیٹھی ہوئی جو شخصیت تھی اس نے میرے بھائی کی مدد کی اور یہ کہا بول اللہ جل جلالہ ربی, وہ عظیم پروردگار میرا رب ہے. اچھا جواب دے دیا, اس نے مدد کر دی, ہمت آ گئی, اس نے جواب دے دیا. پھر اس نے کہا, یعنی سوال کرنے والے نے پوچھا بتا تیرا دین کیا ہے. یہ پھر پریشان, اب کیا جواب دوں. پھر اس شخصیت نے مدد کی, بول اسلام میرا دین ہے. پھر سوال ہوتے گئے یہاں تک کہ سوال یہ آیا کہ بتا تیرا امام کون ہے. جب یہ سوال آیا تو ایک مرتبہ جیسے ہر سوال کا جواب میرا بھائی نہیں دے پا رہا تھا, اس سوال کا جواب بھی میرا بھائی نہ دے پایا. اور جب نہ دے پایا تو ایک مرتبہ اس شخصیت جو مدد کر رہے تھے انہوں نے اس سوال کے جواب میں کوئی مدد نہیں کی, اور جب مدد نہیں کی تو پھر کیا ہوا, وہ اٹھ کے چلے گئے, کرسی اٹھا لی گئی, اور اس کے بعد جو ایک گرز مارا گیا قبر کے اندر, ایک گرز مارا گیا, یعنی ایک گدا ماروا ماوی, ایک گرز مارا گیا, ایک ہنٹر مارا گیا, اور جب مارا تو قبر پوری آگ سے بھر گئی, پوری قبر آگ سے بھر گئی. جب آگ سے بھر گئی اس کے بعد اب اندر آگ ہی آگ, پھر اندھیرا, پھر دھواں, پھر راکھ. اب جو پھر مجھے نظر آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اندر پوری قبر آگ سے بھری ہے, راکھ سے بھری ہے, اندر راکھ کے علاوہ کچھ نہیں. مگر پھر میں نے دیکھا ارے یہ کیا ہوا, پھر میرا بھائی ویسے کا ویسا جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی موجود ہے. اچھا پھر کیا ہوا, پھر وہی لوگ آئے, پھر اس کے بعد انہوں نے وہی سوال, وہی کرسی, وہی شخصیت, وہی سوال ریپیٹ کرنے کی اب ضرورت نہیں, پوری بات میں نے سنا دی, بار بار سنا کے ٹائم لینے کوئی فائدہ نہیں. ایک سلوات ضرور پڑھ لیں پر محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی اب کیا ہوا, دوسری مرتبہ وہی واقعہ نمودار, تیسری مرتبہ بھی, جب دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا, پھر آگ, پھر راکھ, پھر اس کے بعد پھر دیکھتی ہے تو پھر وہی بھائی ویسے کا ویسا. پتہ چلا بھائی کو ہنٹر مارا گیا, آگ لگی, بھائی جل گیا, راکھ ہو گیا, پھر پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا, پھر اسے ویسا ہی کر دیا, پھر وہی مسئلہ. اب جب دوسری مرتبہ ایسا ہوا تو یہ کچھ نہیں کر پائی, مگر جب تیسری مرتبہ یہ موقع آیا اور جب بات نبوت کے بعد امامت پہ آئی تو یہ لڑکی خود کہتی ہے, واقعہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ لڑکی خود کہتی ہے میں نے اس قبر میں سے آواز لگائی اور میں نے کہا اے وہ شخصیت کہ جو میرے بھائی پر ہر سوال کا جواب دینے میں مدد کر رہی ہے, تمہارا اتنا احسان کہ تم نے اتنی مدد کی, اب ذرا اس سوال کے جواب میں تم مدد کیوں نہیں کرتے, اس میں بھی تم مدد کر دو, اس میں بھی مدد کرو. اب دیکھیں جب اللہ دکھانا چاہتا تبھی ایسا ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. کیا ہوا, اس نے یہاں سے کہا, انہوں نے وہاں سے سنا اور سن کے جواب دیا, جو جواب دیا وہ بھی اس نے سنا,
اور وہی وہ ریپیٹ کر کے مولانا کو بتا رہی ہے. کیا ہوا جب میں نے کہا اے شخصیت ہر سوال کا جواب دینے میں میرے بھائی کو مدد کر رہے ہیں آپ, تو آپ اس سوال کے جواب میں جب پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا اللہ کون ہے آپ سکھاتے ہیں, آپ کا دین کیا ہے آپ سکھاتے ہیں, کتاب کیا ہے آپ سکھاتے ہیں, آپ کا قبلہ کیا ہے آپ سکھاتے ہیں, نبی کیا ہے آپ بتاتے ہیں, سارے سوال کے جواب میں آپ بتاتے جاتے ہیں, میرا بھائی بتاتا جاتا ہے, آپ اتنا احسان کرتے ہیں, مگر جب امام کے بارے میں آتے ہیں تو آپ یہ بات نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ ذرا اور احسان کر دیجئے, میرے بھائی پہ اس سوال کا بھی جواب دے دیجئے کہ میرا بھائی اس سوال کا بھی جواب دے دے تاکہ اس منزل سے بھی گزر جائے. ایک مرتبہ اس سامنے شخصیت نے اس سوال کے سامنے جواب دیا. جواب میں یہ کہا سن, تیرا بھائی جو دنیا میں تھا جب وہ اس قبر کی منزل میں آیا تو وہ اللہ کو مانتا تھا, وہ اللہ کو مانتا تھا, لیکن موت کی شدت نے اسے بھلا دیا کہ آ کے جواب دے کہ اللہ کا جواب کیا دینا ہے. تو میں اس کی مدد کرنے آ گیا, میں اس کی مدد کرنے آ گیا. وہ اللہ کو مانتا تھا مگر بھول گیا تو میں مدد کرنے آ گیا. وہ قرآن کو مانتا تھا, بھول گیا تو میں مدد کرنے آ گیا. وہ قبلے کو مانتا تھا, بھول گیا تو میں مدد کرنے آ گیا. وہ نبی کو مانتا تھا, بھول گیا تو میں مدد کرنے آ گیا. مگر میں کیا کروں, وہ امام کو مانتا ہی نہیں تھا, وہ جسے مانتا تھا. اب جا تو اسے بلا کے لے آ, وہ آ کے اس کی مدد کرے. عزیزان گرامی, اس واقعے سے مجھے یہ سمجھ میں آیا, یاد رکھنا کسی کو بھی مانو گے, ہو سکتا ہے علی قبر میں آ کے تمہیں مدد کر جائیں, مگر اگر امام کو نہیں مانو گے تو وہاں اٹک جاؤ گے. لہذا اگر ممکنات ہو, اگر چاہو کہ منزل پار کر جاؤ, تو جہاں اللہ کو ماننا, جہاں محمد کو ماننا, جہاں قبلے کو ماننا, جہاں قرآن کو ماننا, وہاں امام کو ضرور ماننا. کیونکہ اگر آخر میں آ کے اٹک گئے تو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں میں بتاؤں آپ کو, اس لیے کہ میری اور آپ کی کیا مجال. اگر خود علی کی ماں اگر قبر میں چلی جائے اور جب سوال جواب ہو تو زمانے کا نبی قبر پہ بیٹھا ہو اور قبر کے جواب اوپر بیٹھ کے جب فرشتے اندر آئیں, جب فرشتے اندر آئیں, آپ نے سنا نہیں سنا میری مجبوری نہیں ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے قبر کے اوپر بیٹھ کے اندر آنے والے فرشتوں کو سوالوں کے جواب میں مدد کرتے گئے, کہتے گئے. فاطمہ بنت اسد ہر سوال کا جواب دیتی گئی, مگر جب امام کا جواب آیا, امام کا سوال آیا تو فاطمہ بنت اسد نے جواب نہیں دیا. تو اوپر سے محمد مصطفیٰ نے کہا اے چچی کہہ دیجئے میرا بیٹا علی ہی تو میرا امام ہے. عزیزان گرامی, پیغمبر نے یہ سوال جواب کروا کے کتاب میں لکھنے والوں نے لکھ کے یہ بتا دیا تیری میری کیا مجال. اگر امامت کا جواب امام کی ماں نہ دے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا. صلوات پر محمد وآل محمد پر. اب ایک جملہ کہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ جو قبر میں بھی آ کے میری مدد کرے میں اسے مانوں, کسے مانوں میں؟ جو قبر میں آ کے میری مدد کرے میں اسی کو مانوں نا, یا اسے مانوں کہ جس کے بیٹے کو کبھی ہمارے دوسرے امام نے کہہ دیا کہ تو غلام زادہ ہے, تو جب اس نے جا کے اپنے باپ سے شکایت کی تو باپ نے ناراض ہونے کے بدلے یہ کہا, کیا کہا حسن نے ایسے ایسے کہا. کہا اچھا ایک کام کر, اگر حسن نے ایسا کہا ہو تو کاغذ قلم لے کے جا, کاغذ قلم لے کے جا, حسن سے بول لکھ دے کہ تو غلام زادہ ہے. اگر وہ خالی یہ لکھ دے نا کہ میں ان کا غلام, تو غلام زادہ, اگر وہ لکھ دینا تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے, ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے. عزیزان گرامی, اب سوچئے ذرا, میں اسے مانوں کہ جو خود ان کی تحریر کا محتاج ہو, یا میں اسے مانوں جو قبر میں مدد کرنے آئے, جو پل صراط پہ آئے, جو کوثر پہ پانی پلانے آئے, جو جنت کی چابیاں دینے کے لیے آئے. صلوات پر محمد وآل محمد.
کسے مانوں بتائیں بھائی، کسے مانوں؟ میں کھٹارے میں بیٹھوں؟ کیوں بیٹھوں کھٹارے میں؟ بے وقوف ہوں میں؟ ارے بھائی ہم ٹی وی پہ ایسی ویسی چینل نہیں دیکھتے، آلتو فالتو نیوز پیپر نہیں پڑھتے، الٹی سیدھی کتابیں نہیں پڑھتے ہم، اور جہاں آخرت کی منزل ہو وہاں میں کسی کے پیچھے لگ لوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت کے دروازے پہ آنے کے بعد اتنا سمجھ میں آ گیا، کوئی کشتی ایسی نہیں جو جنت تک پہنچا دے، ایک حسین کی کشتی ایسی ہے، اہل بیت کی کشتی ایسی ہے، بس یہی آپ کو نجات دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہیں سے بات موڑ کے کل کے لیے رکھ دوں گا، انشاءاللہ کل پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ جب قرآن بھی سچا ہو، جب ہادی بھی سچا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن بھی سچا، ہادی بھی سچا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بنتا ہے عقیدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی عقیدہ بنتا ہے، عقیدہ سمجھتے ہیں آپ؟ جو آپ مانتے ہیں، کریانس جسے کہتے ہیں، جو چیز آپ مانتے ہیں وہ کیسے یقین کے لائق بنتی ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ کوئی بھی چیز یقین کے لائق تب بنتی ہے جب مخبر اس کا صادق ہو، خبر دینے والا سچا ہو۔ جب قرآن بھی سچا، جب اہل بیت بھی سچے، جب دونوں سچے ہیں، کتاب بھی سچی، ہادی بھی سچا، اب جب وہ کچھ کہتے جائیں گے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جب انکار نہیں کر سکتا تو بات ماننی پڑے گی۔ جب بات ماننی پڑے گی تو اسی کو عقیدہ کہا جائے گا، تب عقیدہ بنے گا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے، ایک شرط ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کریں، ایک کو زمین پہ بلائیں، زمین پہ بلایا، کہا پھر واپس بھیج دیں، واپس بھیج دیا۔ جب دونوں ایک ہو گئے، لوگوں نے کہا تھا ہم مان لیں گے، مگر مانے نہیں۔ اب یہ ان کی بدقسمتی، نہ مانے، لیکن جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ یہ نبی کی سچائی کے لیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، پھر جو باتیں ہوئی وہ سچی ہوئیں تو لوگ ماننے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ مخبر صادق کی خبر سے ہی عقیدے بنتے ہیں۔ آپ نے جنت دیکھی؟ دیکھی آپ نے جنت؟ نہیں دیکھی۔ جہنم دیکھی؟ جہنم بھی نہیں دیکھی۔ پلے صراط دیکھا؟ پلے صراط بھی نہیں دیکھا۔ حور و غلمان دیکھے؟ نہیں دیکھا۔ دودھ اور شہد کی ندیاں دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ بڑے بڑے میں جنت کے محل دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ دیکھے؟ بھیا دیکھا ہو کسی نے تو بتایا نہیں دیکھے نا؟ پھر بھی مانتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہوگا، جہنم میں آگ بھری ہوگی، جنت میں نعمتیں ہوں گی۔ کیسے مانا؟ کسی مخبر صادق نے خبر دی کہ ایسا ہوگا، وہ اتنا سچا تھا کہ اس کی کوئی بات جھوٹی نہ تھی، تو اب جتنا وہ کہتا گیا ہماری مجبوری بنتی گئی کہ ہم مانتے جائیں۔ بس یہیں سے بات کر لیں انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اپنے سارے چاہنے والوں سے یہ کہا کہ آپ سب چلے جائیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ امام نے سب کو اپنی اپنی جنت کی جگہ بھی دکھا دی کہ دیکھو جنت میں تم یہاں رہو گے، حبیب تم یہاں ہوگے، مسلم ابن اوسجا تم یہاں رہو گے، اے حور تم وہاں رہو گے، فلاں تم وہاں رہو گے، فلاں تم وہاں رہو گے۔ سب کو بتا دیا کہ تمہاری جنت میں جگہ کیا ہے۔ جب سب کی جگہ بھی بتا دی، جو تھے وہاں سب کو بتا دی جگہ،
لیکن چونکہ مخبر صادق کی خبر تھی، وہ کسی سچے کو چھوڑ کے جا کیسے سکتا؟ عقیدہ جب مضبوط ہو جاتا ہے اور عقیدہ جب اپنے اکمال کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان جان کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ میں اب جہاں تک پہنچا ہوں میں اس سے ایک درجہ اور بلند ہو جاؤں۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا چلے جائیں، اگر چلے جائیں شہادت کا درجہ کیسے ملے گا؟ ایک بات جو کہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا، اے فرزند رسول اگر ہم چلے جائیں بس ہمیں ایک بات بتا دیجئے، آپ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جنت مل جائے گی، مگر آپ کی دادی زہرا، اگر آپ کی ماں زہرا اگر ہمیں قیامت میں پوچھ لے گی کہ کربلا کے میدان میں میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا اور تم ایسے عالم میں میرے حسین کو تیر و تلوار کے درمیان چھوڑ کے چلے آئے، ہمیں بس اتنا بتا دے، ہم وہاں آپ کی ماں زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ بس عزیزان کرام، آج وہ تاریخ ہے جس میں جتنا پڑھو اتنا کم ہے، اور اگر کچھ نہ بھی پڑھا جائے تو خالی نام لے لو، پڑھنے کو پڑھتے رہو، گھنٹوں پڑھتے رہو مصائب، اتنے مصائب ہیں اس غازی کے، کیا بتاؤں؟ ایک جملہ کہوں، اگر تم فکروں میں کربلا پہنچنا چاہو، تمہارے دل میں غازی کی یاد فوراً دلا دوں، ایک جملہ کہوں، اتنا لمبا تھا غازی کہ گھوڑے پہ بیٹھے تو پیر رکابوں میں نہیں زمین پہ خط کھینچتے تھے، مگر جب قبر بنی تو ایسی بنی، دیکھنے والے نے کہا علی اصغر کی قبر بڑی ہے، قبر علی اصغر بھی اگر بنی تو بڑی بنی، مگر غازی کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ تصور شرط ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غازی کی قبر دیکھیں، اپنی آنکھوں سے سوچیں، ذرا تصور میں جائیں کیا حالت تھی۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ اہل بیت کی نظر میں غازی کا مقام کیا ہے۔ روایت میں جملہ لکھا گیا، چوتھے امام کا زمانہ ہے، ایک ذاکر سے کہا منبر پہ جا اور مصائب بیان کر، منبر پہ گیا، مصائب بیان کرنے لگا، جب مصائب بیان کیا تو مصائب میں جیسے ہی غازی عباس کا نام آیا، روایت میں جملے لکھے، علماء نے پڑھے ہیں یہ بات، کہ جیسے ہی غازی کا نام آیا ہمارے چوتھے امام فرش عزا پہ کھڑے ہوئے، زمین سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کربلا کا رخ کیا، اور کربلا کا رخ کے کہا السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، اے میرے چچا عباس آپ پر میرا سلام۔ ذاکر کہتا ہے میری بات آگے بڑھی، پھر ایک مرتبہ میں نے نام لیا، جیسے ہی میں نے نام لیا بس ایک مرتبہ پھر مولا کھڑے ہوئے، مولا پھر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے پھر کربلا کا رخ کیا، پھر سلام کیا، ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ذاکر نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا میں جتنی بار نام لیتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا کتنی بار کھڑے ہوئیے گا؟ ایک مرتبہ مولا سید سجاد کہتے ہیں اے ذاکر سن، اگر تو قیامت تک نام لیتا رہے تو جتنی بار نام لے گا میں سید سجاد کھڑا ہو کے غازی کو سلام کروں گا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ غازی اس شخصیت کا نام ہے جب تک میرا چچا زندہ تھا، ارے خیمے میں ہر ایک کو ڈھارس تھی، کوئی ڈرتا نہ تھا، مگر جیسے ہی غازی گیا، روایت میں لکھا زینب نے بیویوں کو بلا کے کہا اب تک میں تمہاری چادر کی ذمہ دار تھی، اب میں اپنی ذمہ داری واپس لیتی ہوں، کیونکہ جس کے بھروسے پہ چادر کی ذمہ داری لی تھی اب وہ غازی چلا گیا۔ زان گرامی ایک جملہ اور کہوں، مولا حسین جب عباس کے لاشے پہ آئے تو لاشے پہ آنے کے بعد مولا نے ایک مرثیہ پڑھا، ایک جملہ اس کا مشہور ہے، اے عباس الان کسرت زہری
اے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مرثیے کا ایک اور شعر ذاکرین بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں عباس تیرے مرنے سے ایک اور فرق آ گیا، اے عباس وہ لوگ جو تیری وجہ سے وہ دشمن کے نرغے میں رات کو چین سے سوتے نہ تھے، اب تیرے مر جانے کے بعد وہ رات کو آرام سے سو جائیں گے، اب غازی کا ڈر نہ رہا، اور وہ بیویاں جو اب تک آرام سے سو جاتی تھی، اے غازی اب تیرے جانے کے بعد اب نہ زینب سوئے گی نہ ام کلثوم۔ عزادارو، غازی کا پرسہ آپ کسے دیں گے؟ ام البنین کو؟ ہاں ضرور دیں ام البنین کو، مگر شہزادی نے کہا ہے عباس میرا بیٹا ایک زائر تھا جو کربلا رہنے کے لیے گیا اور ہمیشہ صبح پہلے عباس کے ہمیشہ روزے حسین پہ زیارت کرنے جاتا تھا۔ روایت نے لکھا کہ ایک مرتبہ وہ ذاکر جب رات کو سوتا ہے تو شہزادی خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے زائر تو میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ تو میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ وہ زائر کہتا ہے شہزادی میں تو روزانہ صبح ہوتے ہی شام ہوتے ہی آپ کے بیٹے کی زیارت پہ جاتا ہوں، میں تو روز حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ارے میں حسین کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں۔ کہا آپ کا بیٹا ہی تو حسین؟ کہا نہیں میں عباس کی بات کر رہی ہوں، عباس میرا بیٹا۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، بس 2-4 دن باقی ہیں، سنیں مسائل۔ روایت نے جملہ لکھا صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور بس مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اور جو صبح عاشور نمودار ہوئی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں سب سے پہلے 4000 تیر چلے۔ سن لیا تم نے؟ سب سے پہلے 4000 تیر ایک ساتھ چلے، اور ہر تیر مارنے والا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گواہ رہنا پہلا تیر خیمہ حسینی پہ میں نے مارا۔ 4000 تیر سب سے پہلے چلے، مگر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب یکے بعد دیگرے کربلا کے میدان میں جانے لگے، دشمنوں کو قتل کرتے تھے، پھر شہادت ہوتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی شہید میدان قتال میں جاتا تھا اور جب محاصرے میں گھر جاتا تھا تو حضرت عباس گھوڑا دوڑا کے پہنچ جاتے تھے، اور پہنچ کے اس حصار کو توڑتے تھے اور اس شہید کی تھوڑی زندگی بڑھاتے تھے، وہ پھر حملے کرتا تھا، مگر چونکہ سب کی قسمت میں شہادت تھی پھر شہادت ہوتی تھی۔ مگر ایک وقت وہ آیا جب حسین کے پاس خود مولا عباس پہنچ گئے، اور پہنچ کے کہا مولا اب مرنے کی اجازت دے دے، مولا اب مرنے کی اجازت دے دے۔ سوچو ذرا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ روایت نے جملہ لکھا عباس نے کہا، مولا حسین نے کہا عباس مرنے کی میں تجھے اجازت کیسے دوں، تو تو میرے لشکر کا سردار ہے، تو تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کے بعد کا مولا اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علم بردار ہوں۔ عزادارو، روایت نے ایک جملہ لکھا کہ کچھ ایسا بنا کہ جناب سکینہ کی پیاس کا حوالہ ہوا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس یہ بچوں کی علتش کی صدائیں سن رہے ہو، اگر ہو سکے تو ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو۔ عزادارو، روایت میں لکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جناب سکینہ کی مشق لی، اور مشق لینے کے بعد جب آئے تو اس میں تاریخی حوالے ہیں، الگ الگ طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک میں یہ تھا کہ جب اجازت نہ ملی تو جناب عباس خیمہ سکینہ میں آئے، وہاں جہاں سکینہ ہوتی تھی وہاں آئے، اور آنے کے بعد جب بیٹھ گئے، جب عباس کو دیکھا تو جناب سکینہ نے کہا کہ اے چچا عباس
بچے بہت پیاسے ہیں، سب پیاس سے مارے تڑپ رہے ہیں، اے چچا اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی مل جائے۔ اور پھر جناب عباس جو ہیں وہ مشک سکینہ لے کے جناب سکینہ کو ساتھ لے کے امام حسین کے پاس آتے ہیں، اور جب امام حسین کے پاس آتے ہیں، تاریخ بہت ساری ہے، کتنی پڑھ سکتا آدمی، ایک بار میں ایک ہی پڑھ سکتا ہے، بار بار کتنی پڑھے انسان، اور اگر ساری پڑھنے بیٹھے تو یہ گھنٹے والی مجلس نہیں ہوتی، پھر تو گھنٹوں نہیں دنوں کے مصائب بن جاتے ہیں۔ روایت نے یہ لکھا خیر کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب عباس علیہ السلام جب آئے تو مشک سکینہ ساتھ موجود تھی، اور مشک سکینہ کے ساتھ جناب سکینہ بھی موجود تھی، اور جب جناب سکینہ ساتھ آئی ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے سکینہ کو دیکھا اور مشک کو دیکھا، اور مشک اور سکینہ کو دیکھ کے کہا، سکینہ نے کہا کہ بابا چچا کو اجازت دیں کہ پانی لے آئیں۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ کے اس جملے پہ ذاکرین اور علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا، سکینہ تو چچا کو بھیجنا چاہتی ہے؟ اگر بھیجنا چاہے تو بھیج۔ سکینہ تو چچا کو بھیجنا چاہتی ہے؟ اگر بھیجنا چاہے تو بھیج، بس اتنا یاد رکھ نہ پانی آئے گا نہ چچا آئے گا۔ خیر اجازت ملی، امام حسین علیہ السلام نے جناب حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت دی، اور جب حضرت عباس ایک دم میدان قتال کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس ذرا علم کو جھکاؤ، اور جو علم کو جھکایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹا دیا، اور مٹا کے کیا لکھا؟ پھر کہا عباس اپنی تلوار ہمیں دو، اپنا نیزہ ہمیں دو، اور نیزہ لینے کے بعد نیزے کے 2 ٹکڑے کیے، اس میں جو نیزہ جس میں دھار ہوتی ہے، جس میں جہاں سے حملہ ہوتا ہے، وہ حصہ اپنے پاس رکھ لیا، اور اس لکڑی کا ٹکڑا ایک عباس کو دیا، عباس دفاع کے لیے تمہارے لیے یہی کافی ہے، تم اسے لے کے جاؤ کیونکہ میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ سنو گے، علماء کہتے ہیں حسین کے پاس 4 شخصیتیں ایسی تھیں، اگر کربلا میں جمع ہو جاتی تو کربلا کی تاریخ کچھ اور ہوتی، کربلا کی تاریخ اور ہوتی، مگر حسین چونکہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، حسین چاہتے تھے کہ شہادت پیش کی جائے، لہٰذا حسین نے ان شخصیتوں کو بانٹ دیا، ایک کو کوفہ بھیج دیا، ایک کو مدینے میں رکھ دیا، اور ایک بیمار ہو گیا، ایک ایسا تھا جسے اجازت نہ دی۔ سمجھ گیا آپ؟ جو مدینے میں رہا وہ بڑا بھائی، جو کوفے گیا مسلم ابن عقیل، جو بیمار ہو گیا وہ میرا مولا سجاد۔ اور جسے جنگ کے لیے کربلا بار بار دکھائی گئی اسے اجازت نہ دی گئی، مگر عباس نے چاہا کہ چلو یوں ہی صحیح۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کہتے ہیں چشم زدن میں دریائے فرات پہ پہنچے، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد ایک مرتبہ چاہا کہ چلو پانی خیمے تک پہنچا دیا جائے۔ عباس جب خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، بس 2 جملے پڑھوں گا زحمت تمام، جب مشکیزہ لے کے خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ظالموں میں یہ بات زور سے کہی گئی کہ اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا، لہٰذا سب مل کے کوشش کرو کہ یہ پانی خیمے تک نہ پہنچے۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ لوگوں نے مل کے جو حملہ کیا وہ ایسا حملہ ہوا کہ ایک مرتبہ کسی نے تلوار ماری، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر حملہ ہوا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، عباس کا دایاں بازو جدا ہوا، بایاں ہاتھ کٹ گیا۔ عباس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، ایک مرتبہ وہ مشق لے کے آگے بڑھتے رہے،
جیسے آگے بڑھ رہے تھے روایت نے لکھا پیچھے سے کسی نے سر پہ ایک گرز مارا. اب جو گرز مارا تو سر پھٹ گیا, مگر سر پھٹا عباس آگے بڑھتے رہے. اتنے میں ایک مرتبہ کسی نے مشک سکینہ پہ تیر مارا. اب جو تیر مارا اور جو پانی بہا, اب جو پانی بہا تو عباس کی ہمت ٹوٹ گئی. کہا اب میں کیسے جاؤں خیمے کی طرف, اب خیمہ جا کے کیا کروں گا؟ اگر سکینہ پوچھے گی چچا پانی نہیں لائے میں کیا جواب دوں گا؟ روایت نے لکھا عباس نے گھوڑے کو موڑا اور اس کے بعد جو حملہ ہوا میرا اور آپ کا مولا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا. اب جو زمین پہ آیا, اب جو زمین پہ آیا, اگر دل ہے تو سن لو, اگر ہمت ہے تو سنو. ایک مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ایک اور آواز بلند ہوئی. کسی منادی نے ندا دی, اے لوگو تم میں سے کسی نہ کسی کا باپ, تم میں سے کسی نہ کسی کا چچا, کسی کا دادا, کسی کا بھائی علی نے مارا ہے. ارے تم میں سے کوئی علی سے بدلہ نہ لے سکا, یہ علی کا بیٹا ہے. ارے جسے بدلہ لینا ہو ارے آؤ اس کے بیٹے سے بدلہ لو. اب جو روایت نے لکھا کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا. او غازی, روایت نے جملہ لکھا لوگوں نے دل چاہ کے حملے کیے, دل بھر کے حملے کیے. اب اس کے بعد روایت نے لکھا جیسے ہی علم جھکا وہاں سے حسین بڑھے. اب غازی کے پاس آئے اور غازی کے پاس آنے کے بعد جب دیکھا تو غازی زمین پہ سر پھٹا ہوا, آنکھ کھلتی نہیں ہے. ایک مرتبہ غازی کے سر کو اٹھا کے حسین نے اپنی آغوش میں لیا, حسین نے اپنی آغوش میں لیا. اس کے بعد غازی سے کہا غازی کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہا مولا ایک تمنا ہے. جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو دل ہے کہ سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤں, مگر مولا مجبوری ہے. ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, ایک آنکھ میں سر کا خون جم گیا ہے. اے مولا اگر ہو سکے میری آنکھ کو صاف کر دے, آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. عزادارو روایت نے لکھا ایک مرتبہ حسین نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا. عباس نے چہرے کی زیارت کی, آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے حسین تم پہ میرا سلام. عزادارو روایت نے لکھا حسین نے کہا عباس تیری تمنا تو پوری ہو گئی نا, اب میری بھی ایک تمنا ہے. ارے تو جب سے دنیا میں آیا تو نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہ بلایا. اے عباس ارے میری تمنا ہے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے بلا دے. عزادارو روایت نے لکھا عباس نے مدینے کا رخ کیا, کہا اما ام البنین آپ نے منع کیا تھا ارے کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا. اے اماں میں کیا کروں, ارے وقت کا امام کہہ رہا ہے مجھے بھائی کہہ کے بلا. اے اماں میں کیا کروں, ایک طرف تم سے وعدہ, ایک طرف امام کہہ رہا. عزادارو اس سے پہلے کہ ام البنین کچھ کہے, عزادارو ایک بی بی نے جنت البقیع سے آواز دی عباس ارے میرا بیٹا حسین کہہ رہا ہے اسے بھائی کہہ کے بلا. عزادارو بھائی کہا اور روح پرواز کرے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما. پروردگار اس بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار معاف فرما, اور آئندہ کسی بھی مجلس پڑھنے سے پہلے صحیح طرح سے علم حاصل کر کے صحیح بیان کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عزادارِ مظلوم کربلا کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما.
انہی آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما۔ غازی باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی نیک حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگار اس زمانے میں اس وقت سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ دنیا کا ہر عزا خانہ کھل جائے، ہر جگہ عزاداری ہو، ہر عزادار مظلوم کربلا دل کھول کے عزاداری کرے۔ پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی اس تمنا کو پوری فرما۔ پروردگار ہماری اولاد کو اور ہم سب کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ زندگی اور موت نصیب فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ان کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اگر ان کے ظہور سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو پروردگار ان کے ظہور کے موقع پہ ہمیں قبر سے واپس نکال کے پروردگار ہمیں ان کی صفوں میں شامل ہونے کا موقع اور ان پر اپنی جان ساری اور اپنی جان دے کے شہادت کا موقع حاصل کرنے کا موقع نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین۔